السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ مریم کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 6واں مرکزی موضوع حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے، پیدائش عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے سب سے پہلا ہے قوم کا رد عمل۔ جب حضرت مریم بچے کو لے کر قوم میں آئیں تو پھر قوم نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا۔ 27 میں سے یہ پہلا نقطہ ہے، نو مولود عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مریم علیہ السلام کی اپنی قوم کے پاس آمد۔ 28 میں سے اگلا ہے قوم کا اظہار ناراضگی، والدین کے اوصاف گنوائے۔ اور تیسرا ہے مریم علیہ السلام کا جواب کے لیے نو مولود سے جواب پوچھنے کا اشارہ 29 میں سے۔ اور چوتھا ہے نو مولود سے بات کیسے کریں، قوم کا جواب۔ یہ 4 آیات میں سے پہلے سے 4 نکات ہیں، یہ 3 جو آیات ہیں، تو اس میں سے بات سیدھی سی آ رہی ہے کہ 27 میں اللہ نے کہا کہ اس آیت کو دیکھیں کہ پھر وہ لے کر آئی اپنی قوم کے پاس، اور تحمل ہوتا ہے اٹھائے ہوئے، حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، جو بھی چیز اٹھائی ہو۔ تو انہوں نے بولے اے مریم تو لائی ہے ایک شین فریہ، بڑی ہی بری چیز، بڑی ہی عجیب چیز۔ فریہ کہتے ہیں عجیب چیز، نرالی، تراشی، گڑنا، افطرا، برائی، بدنامی، مطلب ایسی چیز لائی ہو جو بچے کو لے کر آئی ہو، نہ تمہارا شادی ہوئی نہیں، تمہاری بچے کو لے آئی ہو، گئی تم عبادت کرنے کے لیے تھی اور لے کے کیا آ گئی ہو۔ تو انہوں نے جب آئی تو قوم نے بڑی ہی برا کام کیا تم نے۔ تو یا افتہ ہارون، یہاں دیکھیں نا، انہوں نے اس کی ہارون کی بہن سے نسبت دی اس کو۔ تو حضرت مریم کے باپ کا نام تو عمران تھا، لیکن ایک بھائی کا نام ہارون تھا، تو انہوں نے اس بھائی کے نام سے اس کی بات کی، یا افتہ ہارون، اے ہارون کی ماں، تیرا نہ باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، تو بغی باغی، اللہ کے حکم سے باغی، نکل جانے والی، یہ جتنی بدکاری ہے نا، جتنی بھی خرابی ہے، یہ بغی ہے، باغی ہے۔ اور کوئی حکومت کسی باغی کو برداشت نہیں کرتی۔ ہر ملک میں، ہر جگہ، ہر باغی کے لیے سزا کے موت کی سزا ہے۔ کسی جگہ پہ یہ دیکھ لے جتنا سارا کچھ ہے، جنہوں نے بغاوت کی کسی کے خلاف کی، وہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، انگریز کو غدر کہتے تھے، بغاوت کہتے تھے، تو پھر کیسے انہوں نے رسولیاں لگائی، سب کچھ کر دیا۔ باقیوں کا سب کا دیکھ لیں تو کسی کیا پاکستان میں دیکھ لیں، بغاوت کی سزا موت۔ تو بغی جو بھی بدکار ہے، اللہ کے حکم سے باغی ہے، تو پھر اس کے ساتھ تو یہ انہوں نے صاف گنائے ان کے۔ اور پھر تو مریم نے فاشارت اشارہ کیا بچے کی طرف اور بولے کہ ہم کیسے گہوارہ کر، مریم نے اشارہ کیا بچے سے پوچھو یہ کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں، فی المہد صبیہ، ایک گود کے بچے سے، جو بچہ ہے ابھی گود میں، اس سے ہم کیسے بات کریں۔ تو بچے کی طرف اشارے پر قوم اور برہم ہو گئی کہ بھئی ایک تو یہ تم گاڑ کے لائی ہو چیز، اور اوپر سے کہتے ہو کہ بچے کی طرف ہم کریں۔ یہ جی ایک چوری ہے، اوپر سے سینہ دوری ہے، ایک جرم کی ہے، اوپر سے مذاق کرتی ہو کہ بچے سے پوچھو یہ کدھر سے آیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے سلسلہ جو ہے نا ان آیات میں آیا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام فرشتہ کی ہدایت کے مطابق بچے کو لے کر اپنی قوم پہ آ گئی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ پہلے کی طرح بر وقت مدد فرمائے گا اور کوئی راہ نکال لائے گا۔ پہلے بھی آئے نا ان کے لیے اللہ نے آسانیاں کی۔ اور جب لوگوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے بچہ کو دیکھ کر ہی تان و ملامت شروع کر دی کہ ہارون جیسے پاکیزہ خاندان کو اولاد ہوتے ہوئے یہ کیا گل کھلایا ہے، خاندان کی ناک کٹوا دی ہے، عزت خاک میں ملا دی ہے، ماں باپ میں تو تمہارے کوئی خرابی نہ تھی، پھر تمہیں یہ خصلت کہاں سے آ گئی؟ یہ غرض ہر کوئی جو منہ میں آتا تھا کہے جا رہا تھا۔ اور مریم علیہ السلام خاموشی اور تحمل سے سب سنتی جا رہی تھی۔ آپ ذرا کریں نا، آپ کے گھر میں، فیملی میں، محلے میں کوئی ایسا ہو جائے واقعہ، کوئی عورت بچے ہو تو کیا کریں گے، ریئیکٹ کیا ہوگا؟ تو قوم کا ریئیکشن، اور پھر وہ بھی جو نیکی کے لیے ہو، جو عبادت کے لیے مختص کی ہو، جو حجرے میں مقیم ہو، پھر اس کے ساتھ یہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ یہ سلسلہ ان کے ساتھ ہوا، تو قوم نے بڑا سخت ریئیکٹ کیا۔ تو پھر اسی میں جو آ رہا ہے جی، اس میں 29 میں کہ ہم گہوارہ میں بچے سے کیسے بات کریں۔ تو بخاری مسلم کے مطابق بنی اسرائیل کے 3 بچوں نے مہد میں، گہوارے میں کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ نے ابھی پیدا ہوئے ہیں اور قوم کے اندر لے کے آئی ہیں، 1-2 دن کا بچہ ہوگا اس مصرائی، تو ان کو، اور ان کے مہاتم یہود تھے، اس وقت پیچھے سے یہودی آ رہے تھے، تو عیسائی تو حضرت عیسیٰ کے بعد ہوئے جو ان کو مانے۔ تو انہوں نے کیا۔ ابن جریج راف کا قصہ ہے جس میں بچے نے اپنے باپ کا نام بتایا اور ابن جریج کو تہمت سے بری فرمایا۔ اس وقت نہیں ابن جریج کا قصہ بتانے کا، لیکن بار ایک یہ تھا، راہب تھا تو بہت بڑا، تو پھر اس کے لیے بچے نے بتایا کہ اس پہ تہمت لگی، تو پھر بچے کو اس نے کچوکا دیا، تو بچے نے بتایا کہ میرا نام تو فلانا چڑھوایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دی، تو وہ جو سورہ یوسف میں آتا ہے کہ جب وہ اس کو پھسلایا اس عزیز مصر کی بیوی نے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر ایک نے گواہی دی کہ دیکھو قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے۔ یہ سورہ یوسف میں پورا قصہ ہے۔ تو اس طرح سے بچے سے
یہ انہوں نے بات کی ہے 3 بچوں نے بنی اسرائیل میں سے۔ اس کے بعد یہ چوتھا نقطہ اسی سے آیت 29 سے کہ نومولود سے کیسے بات کرے، قوم کا جواب، یہ جو بچے سے گوارے میں کیسے بات کرے۔ تو یہاں بھی یہ بات آ رہی ہے، بچے کی طرف اشارہ دے کر لوگ برہم ہو گئے کہ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، اور ایک تو جرم کیا ہے اوپر سے مذاق بھی کرتی ہو کہ بچے سے پوچھ لو۔ اور پھر 5واں اور آخری نقطہ ہے آیت 34 سے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں مگر قوم شک میں ملوث ہے۔ اللہ نے اوپر صفات بتائی ہیں پچھلی آیات میں، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور لیکن لوگ اس میں شک کرتے ہیں، تو لوگوں کو سوائے شک کے اور ٹیڑھ کے کوئی کام نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنا اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔